محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ ایک ترتیب کے ساتھ پڑھا رہے ہیں اور اب تک آپ کو 1857 سے لے کر 1953 تک کی تاریخ پڑھا چکے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری محنت پسند آتی ہوگی۔ اسٹوڈنٹس، امریکہ کی طرف رجحان رکھنے والے غلام محمد، جو کہ اس وقت گورنر جنرل پاکستان تھے، اور وزیر اعظم محمد علی بوگرا، دونوں بہت ہی اچھے طریقے سے معاملات چلا رہے تھے اور ان کے درمیان معاملات درست تھے، تعلق دوستانہ تھا، نہ کہ ایسا کہ اختلاف ہو۔ دونوں پاکستان کو مغربی کیمپ میں رکھنا چاہتے تھے، یعنی امریکہ اور یورپ کے ساتھ رکھنے پر بھی متفق تھے، اور دونوں ملک کے اندر امریکہ مخالف سوچ سے ڈرتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ملک میں اور عوام میں خیالات ابھر رہے تھے، اور مشرقی پاکستان یعنی کہ مشرقی بنگال میں بہت تیزی سے سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی ملک کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینڈ اینٹی امریکہ اینٹی یورپ جو تھاٹس تھے وہ بہت زیادہ بڑھ رہے تھے، تو دونوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ بہت زیادہ نہ بڑھ جائیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں امریکہ مخالف سوچ اور خیالات پر بھی بات چیت ہونے لگ گئی تھی۔ 22 ستمبر کو فضل الرحمان نے ایک بیانیہ دیا کہ اگر پاکستان ایسے ہی امریکہ اور مغرب کے ساتھ تعلقات بڑھاتا چلا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان ان کی کالونی بن جائے گا، جو کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ آئین ساز اسمبلی گورنر غلام محمد کے حکومتی معاملات میں مداخلت کے بھی خلاف تھی کہ گورنر جنرل غلام محمد کیوں بلا وجہ اور ایسے ہی جو اسمبلی کے معاملات ہیں اس میں مداخلت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت غلام محمد صوبہ سرحد یعنی کہ آج کا خیبر پختونخوا جو بنتا ہے اس کے دورے پر تھے، تو ان کی پیٹھ پیچھے آئین ساز اسمبلی نے کام شروع کیا کہ ان کے وہ اختیارات کم کر دیے جائیں جن کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے خواجہ ناظم الدین گورنمنٹ کو برطرف کیا تھا، گھر بھیجا تھا، اور یہ خبر غلام محمد کو پہنچ گئی تو انہوں نے ٹور سے واپسی لی اور واپس کراچی آ گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایوب خان کو اعتماد میں لیا اور ممتاز دولتانہ کو اعتماد میں لیا، اور باقی اہم سیاسی رہنما جیسے فضل الحق، ڈاکٹر خان نون وغیرہ شامل ہیں، ان کو اعتماد میں لیا کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ تمام اہم لوگ ان کے ساتھ ہیں تو انہوں نے 24 اکتوبر یعنی کہ 24 اکتوبر 1954 کو اسمبلی توڑ دی، اور انہوں نے لاجیکل آرگومنٹ یہ پیش کیا کہ یہ اسمبلی اب عوام کے اندر اعتماد نہیں رکھتی۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور عوام کو کہا کہ اب ملک میں الیکشن ہوں گے۔ محمد علی بوگرا نے اس چیز کی تعریف کی کہ یہ ملکی سالمیت کے لیے اہم قدم ہے، اور دوسری طرف ایک اہم تاریخی جو فیکٹ ہے، جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے، تاریخی فیکٹ ہے، وہ یہ ہے مولوی تمیز الدین کیس۔ مولوی تمیز الدین پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کے صدر تھے۔ انہوں نے ان کو غلام محمد کی حرکتیں پسند نہ تھیں۔ جب گورنر غلام محمد اسمبلی توڑ دی تو مولوی تمیز الدین کا صبر بھی ختم ہو گیا اور اس حرکت کے خلاف وہ عدالت چلے گئے۔ جیسے بتایا گیا ہے کہ 24 اکتوبر کو اسمبلی توڑ دی گئی، جبکہ 28 اکتوبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا۔ تو 7 نومبر کو وہ کیس سندھ کی ایک عدالت میں ہار گئے، مگر انہوں نے ہار نہ مانی اور پھر وہ اعلیٰ عدالت میں گئے، اور 9 فروری 1955 کو فل بینچ نے فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ مولوی صاحب کے حق میں آیا، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ گورنر جنرل کو اسمبلی توڑنے کی کوئی طاقت حاصل نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کے معاملات سے اس کو باز آنا چاہیے۔ اس کے بعد 7 مارچ 1955 میں مولوی تمیز الدین نے اسمبلی کا اجلاس بلایا۔ اس وقت گورنر جنرل غلام محمد پیرس میں تھے اور وہ وہاں پر اپنا علاج معالجہ بھی کروا رہے تھے۔ ان کی حالت اچھی نہیں تھی اور وہ ویل چیئر پر ہی سفر کرتے تھے، اور انہوں نے پیرس میں رہتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ فیڈرل کورٹ میں جائیں گے اور فیصلے کو چیلنج کریں گے، اور پھر انہوں نے ایسا کیا۔ وہ فیڈرل کورٹ کے اور وہاں پر سیکشن 233A پر بحث جاری رہی، اور 5 میں سے 4 ججز نے غلام محمد کے حق میں فیصلہ کیا اور صرف ایک جج نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ کیا جو کہ فورنر تھے۔
उनका नाम था A.R. कॉर्नेलियस। यहाँ पर ही है जस्टिस A.R. कॉर्नेलियस जो थे, उन्होंने कहा था कि गवर्नर जनरल को ऐसे मामलात से बाज रहना चाहिए, और अगर बाकी जजेस भी उनकी बात मान लेते तो शायद आज पाकिस्तान की तारीख कुछ और होती। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग जो कि CSS, PMS, FPSC, PPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उनके साथ ये चैनल शेयर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आपको सब सारे के सारे लेक्चर मुफ्त में मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई फीस नहीं है। एवरीथिंग यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल पर अवेलेबल होगी। हम इसके बाद आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी पढ़ाएंगे, इस्लामियात भी, और इंशाल्लाह इंग्लिश भी। तो चैनल पर आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल आपकी मदद करता होगा। अल्लाह हाफिज़।